خوش آمدید سنہری کتاب پر۔ زمانہ قدیم کی بات ہے جب عرب کے صحراؤں میں تجارتی قافلے دن رات سفر کرتے تھے۔ راستے میں نخلستان مل کے وہاں پانی اور آرام ملتا۔ ایک تھا بڑا شہر بصرہ جو خلیج فارس کے کنارے واقع تھا اور تجارت کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام حارث بن عبداللہ تھا۔ حارث کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ وہ قد کا لمبا، چہرہ خوبصورت، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ اس کا گھر شہر کے سب سے امیر محلات میں سے ایک تھا۔ صحن میں فوارے بہتے تھے، دیواروں پر قیمتی قالین لگے تھے، چھت پر سونے کی جھاڑ فانوس لٹکتی تھی۔ اس کے پاس غلاموں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی جو دن رات اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ اس کے کاروبار میں ریشم، مصری کپاس، ہندوستانی الماس، افریقی ہاتھی کے دانت اور سونے چاندی کے سکے شامل تھے۔ وہ بازار میں جب جاتا تو لوگ اسے دیکھ کر سلام کرتے کیونکہ اس کا مال سب سے زیادہ تھا۔ مگر حارث کا دل لالچ اور بخل سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا مزید کمانا ہے، مزید جمع کرنا ہے، اگر میں نے ایک سکہ بھی ضائع کیا تو میری دولت کم ہو جائے گی۔ وہ نماز تو ادا کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، مگر صدقہ دینے سے گریز کرتا۔ اگر کوئی غریب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو وہ کہتا اللہ تمہیں دے گا، میرے پاس تو اپنے بچوں کے لیے بھی کم ہے۔ وہ کبھی یتیموں کو دیکھ کر روتا نہیں تھا، نہ بیماروں کی مدد کرتا تھا۔ اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ حارث کے گھر میں ایک بیوی اور 2 بیٹے تھے۔ بیوی اکثر کہتی، حارث اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے، غریبوں کو بھی کچھ دو۔ مگر حارث جواب دیتا، یہ مال میری محنت سے آیا ہے، میں اسے ضائع نہیں کر سکتا۔ ایک دن حارث نے ایک بہت بڑا تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ وہ ہندوستان سے ریشم اور الماس لانا چاہتا تھا۔ اس نے 50 اونٹوں کا قافلہ تیار کیا۔ ہر اونٹ پر مال لدا ہوا تھا، صندوقوں میں سکے، بوریوں میں کپڑے اور قیمتی سامان۔ غلاموں نے سامان چیک کیا، پانی کے مشکیزیں بھرے اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ سفر شروع ہوا۔ قافلہ صحرا کی طرف بڑھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا جہاں نخلستان تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، کپڑے پرانے تھے اور وہ بھوک سے کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو بیمار تھا۔ عورت نے قافلہ دیکھا تو اٹھی اور حارث کے پاس آئی۔ اے تاجر صاحب، اللہ کے لیے ایک روٹی دے دو، میرا بیٹا 3 دن سے بھوکا ہے، دوائی کی ضرورت ہے، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ حارث نے عورت کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی آئی، مگر لالچ نے اسے دبا دیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں نے ایک روٹی دی تو پورا گاؤں مانگنے آ جائے گا، میرا قافلہ رک جائے گا، وقت ضائع ہوگا اور مال کا نقصان ہوگا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں کہا، میں خود مسافر ہوں، میرے پاس اپنے لیے بھی کم ہے، اللہ تمہیں دے گا، جا کر کسی اور سے مانگو۔ عورت رو پڑی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر حارث نے اونٹ آگے بڑھا دیے۔ قافلہ گاؤں سے نکل گیا۔ رات ہوئی تو قافلہ ایک بڑے نخلستان میں رکا۔ حارث نے اپنا خیمہ لگوایا۔ غلاموں نے کھانا تیار کیا، گوشت، روٹی، پھل اور شربت۔ اس نے کھا کر مطمئن ہوا اور سو گیا۔ اس رات اسے ایک خوفناک خواب آیا۔ خواب میں ایک نورانی فرشتہ آیا، سفید لباس میں، چہرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا، آنکھوں میں اللہ کا خوف۔ فرشتے نے سخت آواز میں کہا، اے حارث بن عبداللہ، اللہ نے تجھے دولت دی تھی تاکہ تو اس کی مخلوق کی مدد کرے۔ آج تو نے ایک بوڑھی ماں اور اس کے بیمار بیٹے کو بھوکا چھوڑ دیا۔ تیرا لالچ تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ حارث نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ فرشتہ بولا، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اللہ اس کے مال کو آگ بنا دے گا، تیرا مال تیری آگ بن جائے گی۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو یہ دولت تجھے جلا دے گی، مگر اللہ رحیم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حارث چیخ کر جاگ اٹھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خیمے سے باہر نکلا، ستاروں کو دیکھا اور سوچنے لگا، یہ خواب ہے یا اللہ کا پیغام۔ اگلی صبح قافلہ آگے بڑھا۔ 2 دن بعد ایک شدید ریت کا طوفان آیا۔ آسمان اندھیرا ہو گیا، ہوا چیخنے لگی، اونٹ بھاگنے لگے، سامان بکھر گیا۔ حارث چیخا، میرا مال بچاؤ، مگر طوفان میں سب کچھ ریت میں دفن ہو گیا۔ غلام بھاگ گئے، اونٹ مر گئے، حارث اکیلا رہ گیا۔ اس کے پاس صرف ایک اونٹ اور تھوڑا سا پانی بچا۔ وہ صحرا میں بھٹکنے لگا۔ پیاس نے گلا خشک کر دیا، بھوک نے کمزور کر دیا۔ وہ سوچتا، یہ اللہ کی سزا ہے، میں نے بوڑھی عورت کو روٹی نہ دی، اب اللہ نے مجھے بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ تھک کر ریت پر گر پڑا، آنکھیں بند کیں تو پھر وہی فرشتہ آیا۔ فرشتے نے کہا، اب بھی وقت ہے، سچی توبہ کر، اللہ کی طرف لوٹ۔ حارث رو پڑا اور بلند آواز میں کہا، اے اللہ، میں نے تیرے بندوں کی مدد نہ کی، میرا لالچ مجھے تباہ کر رہا ہے، معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی مال بچے گا غریبوں میں تقسیم کروں گا،
मैं अब से लालच छोड़ूंगा, सदका दूंगा, तेरा शुक्र अदा करूंगा। हारिस ने आंखें खोली तो आसमान साफ था, रेत का तूफान रुक चुका था और वहां उसका सारा सामान फैला हुआ था। संदूक, बोरियां, सिक्के, कपड़े, सब कुछ जूं का तूं। उसके पास एक ऊंट भी जिंदा बचा था जो पानी की तलाश में इधर उधर देख रहा था। हारिस ने फौरन सजदा किया, पेशानी रेत पर रखी और रोते हुए कहा, ए रब्बुल आलमीन, तूने मुझे देख लिया। मैंने तेरे बंदों की मदद ना की, लालच में डूब गया, मगर तूने मुझे दोबारा मौका दिया। ये माल तेरा है, मैं इसे तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूंगा। माफ कर दे, तौबा कबूल कर ले। उसने आंसू पहुंचे और सामान चेक किया। सब कुछ महफूज था, हत्ता कि एक भी सिक्का कम ना हुआ। वो हैरान था। उसने सोचा, ये अल्लाह की निशानी है। अगर मैंने तौबा ना की होती तो ये सब कुछ वाकई आग बन जाता। हारिस ने फौरन काफिला दोबारा तरतीब दिया। वो वापस बसरा की तरफ चला। रास्ते में वही गांव आया जहां बूढ़ी औरत थी। अब वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी और औरत अपने बीमार बेटे के साथ बैठी थी। हारिस ने ऊंट रोका, सामान से खाना, फल, कपड़े और कुछ सिक्के निकाले। वो औरत के पास गया और सर झुकाकर कहा, ए माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भूखा छोड़ दिया था। अल्लाह ने मुझे सजा दी मगर तौबा का मौका भी दिया। ये सब अल्लाह की रहमत से वापस मिला है। औरत ने हारिस को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह ने सुन ली। अब तुम खुश रहो और दूसरों की मदद करो। हारिस ने औरत के बेटे को दवाई दी, कपड़े दिए और कुछ सिक्के भी। वो रोते हुए बोला, ये मेरा पहला सदका है, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। औरत ने दुआ की, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे और दिल में सुकून दे। हारिस का दिल हल्का हो गया। वो आगे बढ़ा। सफ़र के दौरान वो सोचता रहा, मैंने जो गलती की वो लालच की थी, अब मैं लालच छोड़ूंगा। बसरा पहुंचकर हारिस ने सबसे पहले अपने घर जाकर बीवी और बच्चों को सब कुछ बताया। बीवी रो पड़ी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बचा लिया। हारिस ने कहा, अब से हमारा माल अल्लाह की अमानत है, हम गरीबों की मदद करेंगे। अगले दिन हारिस ने बाजार में ऐलान करवाया, जो भी ज़रूरतमंद है मेरे महल में आए, मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। लोग हैरान थे। पहले हारिस जो बखील था अब खुले दिल से दे रहा था। वो रोज़ाना सुबह उठता, नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और फिर गरीबों के लिए खाना तैयार करवाता। यतीम बच्चों को लिबास देता, बीमारों का इलाज करवाता, बेवाओं को मदद देता। उसने अपने माल का 1/3 हिस्सा तकसीम कर दिया। एक दिन एक गरीब मजदूर आया और कहा, ताजिर साहब, तुम पहले बखील थे, अब इतना दे रहे हो, क्या हुआ? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने मुझे आजमाया। सहरा में मेरा माल दफन हो गया था, मैं भूखा प्यासा भटका। फिर मेरे ख्वाब में फरिश्ता आया और उसने कहा कि लालच मेरी आग है। फिर मैंने तौबा की, अल्लाह ने फिर मुझे माल लौटा दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि माल अल्लाह की अमानत है, जो इसे अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह उसे बरकत देगा। मजदूर ने कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। हारिस की तिजारत में बरकत आई, उसका माल पहले से ज़्यादा बढ़ गया, मगर अब वो खुश था। वो रातों को तहज्जुद पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और सोचता, लालच मुझे तबाह करने वाला था, सदक़े ने बचा लिया। एक रात उसे फिर वही फरिश्ता ख्वाब में आया। फरिश्ता ने नर्म आवाज में कहा, ए हारिस, तूने तौबा की, अल्लाह की मखलूक की मदद की, सदका दिया, अल्लाह ने तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दी। याद रखो, लालच दिल को सख्त कर देता है और माल को आग बना देता है। सदका दिल को नरम करता है और माल में बरकत लाता है। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह उसे 60 गुना देगा। हारिस जागा तो उसके दिल में सुकून था। उसने सोचा, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे समझ आ गई। हारिस की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में लोग उसे हारिसुस सादिक या तौबा करने वाला ताजिर कहने लगे। जब वो मरा तो लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और दुआ की, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। उसने लालच छोड़कर अल्लाह की रज़ा हासिल की। उसकी कहानी आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि जो शख्स लालच छोड़कर अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह उसे दुनिया में बरकत और आखिरत में जन्नत देगा।
میرے پیارے ناظرین، سنہری کتاب کے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور مال کو آگ بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی آزمائش میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ سچی توبہ اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ صدقہ اور خیرات مال میں برکت لاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جسے چاہے زیادہ دے دیتا ہے۔ حقیقی خوشی مال جمع کرنے میں نہیں، اللہ کی رضا اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ اللہ کی مخلوق کی مدد اللہ کی عبادت ہے۔ ایک روٹی دینے سے اللہ پورا مال لوٹا سکتا ہے۔ آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ لالچ اور بخل چھوڑ دیں گے، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور توبہ کریں گے، صدقہ کو اپنی عادت بنائیں گے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو لائک ضرور کریں، دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی سنہری کہانی ملتی رہے۔ اللہ ہم سب کو لالچ سے بچائے، توبہ کی توفیق دے اور صدقے کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔